الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا یسر لنا امورنا كلها وارحمنا انک علی کل شیء قدیر آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کے ایک بڑا حصہ آپ کے مطالعے میں آ چکا ہے، اس کا تعارف اور پھر اس کے بعد جو مباحث ہیں، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، ان مباحث سے گزرنے کے بعد اب سورۃ الحدید جو ان تمام اسباق کی جامع ہے، ان مباحث کی جامع ہے، یعنی وہ سارے مباحث جو ہم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات سے لے کے ان کا مطالعہ کیا، وہ تمام مضامین اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ اسے ام المصبحات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سبح یسبح سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں یہ مدنی صورتوں کا جو ہے گروپ ہے پورا، تو یہ سورہ حدید ان تمام صورتوں کے مضامین کی بھی جامع ہے، جامع معنی کلیکشن آف دو سورہز، تو وہ سارے مضامین اس میں موجود ہیں۔ ویسے اس کے مضامین کا جو تقسیم ہے وہ اس طرح سے ہے، آیات کی تقسیم کے اعتبار سے، کہ پہلی 6 آیات ہیں، اس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں جس انداز میں یہاں ذات و صفات باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا ہے، دیگر مقامات پر اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اسی مقام پر وہ آیت بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، جس میں کچھ کلامی مسائل بھی آ جاتے ہیں جنہیں لوگ پھر عقیدے کے ساتھ جوڑ کے تو ایسے خلط مبحث کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کسی کی جو ہے وہ ایک معقول بات کو بھی سننے کے روادار نہیں رہتے۔ اب انسان کا ایک مسئلہ ہے بنیادی طور پر، اسے کہتے ہیں ٹاپ کریشن، اشرف المخلوقات۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچتا ہے، اور جو نہ سوچے وہ انسان نہیں ہے۔ یہ تعقل اور تفکر اور تدبر جو ہے یہ انسان کی صفت ہے۔ اب یہ سوچنے کا عمل اس کا اپنی ذات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کائنات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی ذات اور اس کائنات کے پیچھے جو اصل مدبر ہے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مدبر اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کے حوالے سے سوچنا پازیٹیولی، مثبت طور پہ، آخر میرا رب ہے، میرا منعم ہے، مجھ پر اس نے احسانات کیے ہیں، ہر لمحے میں اس کے جو ہے احسان کے بوجھ تلے ہوں، اس کے بارے میں سوچ لینا، اور سوچنے کے اس عمل میں کسی نتیجے کو بھی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ مذموم حرکت تو نہیں ہے، یہ تو ممدوح ہے، صوفیاء بھی یہی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے عقیدہ الگ شے ہے، اور کلامی مسائل، غور و فکر جنہیں متشابہات کہتے ہیں وہ الگ چیزیں ہیں۔ ان پر اگر کوئی شخص اپنی کوئی الگ سے رائے رکھتا ہے تو قرآن مجید میں ویسے بھی آیات احکام کتنی ہیں؟ 500 کل آیات کتنی ہیں؟ تقریباً 6500۔ تو 6000 آیات جو ہیں وہ ان کو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ وہ تو محکم نہیں ہے، متشابہ ہے۔ وہ تو ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ آیات آفاقی ہیں، اس دنیا کا تذکرہ اس میں، آیات انفسی ہیں، انسانوں کا اس کی جو ہے باطن کا، اس کے ظاہر کا تذکرہ ہے، اور پھر آیات قرآنی
وہ ان کو زیر بیس لاتی ہیں. پھر یہ حضرت باہر بیٹھ کے ان میں جھانک رہے ہوتے ہیں, پھر یہ حضرت اس کائنات میں بیٹھ کے اس میں جو ہے غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ادھر غور و فکر ادھر غور و فکر, اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ پھر ان حقائق کے پیچھے جو موجود مدبر ہے, اصل ہستی ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اپنے منعم کو پہچاننے کی کوشش میں لگے رہنا, کہ جس کو جو ہے کہا جائے کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ لوگ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کرتے ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں. تو یہ 6 آیات ہیں. ان 6 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے. اگر آپ جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے تو ویسے تو تفسیریں بھی موجود ہیں, اور آپ سب کو پڑھنا چاہیں تو وہ تحریری شکل میں بھی موجود ہے, ویڈیوز میں بھی موجود ہے, آڈیوز میں بھی موجود ہے. تفہیم القرآن میں دیکھ لیں. پھر اسی طرح میں انتہائی جانبداری کے ساتھ ریکمینڈ کرتا ہوں کون کون سی تفاسیر, کہ ظلال القرآن, تفہیم القرآن, بیان القرآن. کیوں؟ ہم خوش قسمتی کہیے, بدقسمتی کہیے, وقت کے اس دائرے میں موجود ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں کہیں بھی کھڑا نہیں ہے, یہ نیچے لیٹا ہوا ہے. ہم اس وقت کے اس دائرے میں موجود ہیں. اور اگر آپ نے اس دین کو کوئی خواہش ہے کہ واپس کھڑا کرے, تو دیگر تفاسیر میں اس حوالے سے زیادہ مواد آپ کو نہیں ملے گا. وہ ان 3 میں ملے گا. وہاں فقہی مباحث ہوں گے, متصوفانہ مباحث ہوں گے, وہاں کوئی جو ہے محدثانہ رنگ آپ کو نظر آ جائے گا, اس طرح کی چیزیں نظر آ جائیں گی. لیکن ایک تحریکی زندگی اور ایک جو ہے تسلسل اس کا, وہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا. تو یہ 6 آیات آ گئیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے, اور انتہائی جامعیت کے ساتھ. میں تیزی کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی سنا دوں آپ کو. تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں. لیکن آپ دیکھیں آسمانوں میں اس کی بادشاہت تو برقرار ہے. ہر شے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے, انسانوں کے علاوہ, جنات کے علاوہ. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ہوائیں, یہ ہر چیز جو ہے اس کے حکم میں بندھی ہوئی ہے, دائمائی نہیں ہوتے. کل فی فلک یسبحون, ہر اپنی ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے. وہ بادشاہت وہاں. لیکن کیا اس زمین پر اللہ کی بادشاہت ہے اس وقت مسلمہ ہے؟ کیا لوگ اللہ کی مان کے چلتے ہیں؟ باقی قوموں کو چھوڑیں. کیا مسلمانوں کے یہ جو 55-60 ٹکڑے ہیں, ممالک ہیں, وہاں اللہ کی مان کے چلا جاتا ہے؟ نہیں چلا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی بادشاہت نہیں ہے. جب بادشاہت نہیں ہے تو پھر جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اس کا غلام ہوں, میں اس کا وفادار ہوں, اس کی کوئی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں نا. ان ذمہ داریوں پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, اور انہیں ادا کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. آگے چل کے ہم یہ پڑھیں گے. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, اور پوشیدہ بھی ہے, باطن بھی ہے. وہو بکل شیء علیم, ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, وہی وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر متمکن ہو گیا. اب یہ سارے کلامی مسائل ہیں, ان میں کوئی شخص جو ہے اگر آپ کسی درجے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے, مثلا ہم میں سے جیسے بہت زیادہ جو ہے توحید کا جو ہے وہ ابالی آتی ہے, اس سے پوچھیں کہ ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہے, تو وہی جا کے تجسیمی شرک پہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. وہ کہے گا اللہ عرش پر ہے. آپ, میں نے کہا یہ موبائل ٹیبل پہ ہے, تو میں نے اس کو محدود کر دیا نا. اگر میں یہ کہتا کہیں کمرے میں ہی ہے تو تھوڑا زیادہ وسعت میں کا معاملہ ہو جاتا. اسی طرح جب ہم اللہ کے معاملے میں جو ہے خالصتاً جسے کہتے ہیں کہ ایک دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ عرش پہ ہے, حالانکہ یہ متشابہات میں ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے بالکل. اسی طرح جس طرح جو ہے عبادت الوجود اور عبادت الشہود کے بارے میں لوگ اگر کوئی رائے قائم کر لیں تو اس کے بھی صحیح اور غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو یہاں بھی جزم کے ساتھ یہ بات کہہ دینا کہ وہ عرش پہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کو تو محدود کر دیا. ایک وقت میں اس کی باڈی مان لی تو اس کو تجسیم کہتے ہیں, اور تجسیم ان کے ہاں بھی
جو اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے ہاں بھی تجسیم سے بڑا اور برا شرک کوئی نہیں۔ تو انسان کو پیمانہ ایک رکھنا چاہیے، جو دوسرے کے لیے ہو وہی اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، عروج یعرج فيها، وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ جو اعمال تم کرتے ہو ان پر نگاہ رکھے ہوئے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں آیت نمبر 4 بطور خاص پہ اگر اس پہ آپ نظر رکھیں تو دو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، استواء علی العرش اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ ایک ہی وقت میں آپ کہہ رہے ہیں وہ عرش پہ، ایک ہی وقت میں آپ سن رہے ہیں جی کہ وہ تمہارے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو۔ تو صفات کے جو ہے ڈفرینس کے اعتبار سے جب بات سامنے رکھی جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، صفت علم کے اعتبار سے، صفت قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا وجود کیسا ہے، کس طرح عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ، حتمیت کے ساتھ، جزم کے ساتھ کوئی بات کہہ دیں تو اس سے بڑی جہالت ہوگی۔ لہو ملک السماوات والارض، آپ دیکھیں یہ دوسری آیت میں یہ بات آئی تھی، لہو ملک السماوات والارض، اب یہاں پھر آ گئی 5ویں آیت میں، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، لیکن ہم اللہ کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور اس کی اس زمین پر اللہ کا حکم نہیں چل رہا، جاری و ساری نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، تو کیا ہماری وفاداری اس کے ہاں مسلمہ ہوگی؟ اس کا کوئی وزن ہوگا؟ قطعاً نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کا وزن۔ وہ اسی صورت میں ہے کہ اللہ کا دین اگر پامال بھی ہے، گرا پڑا ہوا بھی ہے، ہم اس کوشش میں تو لگ جائیں کہ ہم نے اس کو اٹھانا ہے۔ جب اس کوشش میں لگ جائیں گے اور اسی کوشش میں اگر ہماری کوشش برابر ثابت ہو جاتی ہے، دین کھڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ، نہیں ہوتا تو اللہ کی منشا۔ اللہ نے تو ہمیں نتائج کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو ہمیں کوشش کا مکلف بنایا ہے، تو کوشش ہم نے رکھنی ہے صحیح رخ پر اور اس میں لگے رہنا، اس سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے معاملے میں اور میری امت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرق کروا رکھے۔ ان دیگر فرقوں کے ساتھ ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری زمین کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ مسجد۔ یہ ساری زمین اللہ کی جو ہے اہل ایمان کے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، اس کا تقدس ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے فرمایا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، کسی اور کو ملنے والی نہیں۔ اس زمین کو اللہ نے اس امت کے لیے مسجد کا درجہ دیا۔ ہم نے اس بات کو گہرائی میں کبھی لیا ہی نہیں، ہم نے اس وراثت کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ہمیں اپنے مسلکی اعتبار سے جو مساجد ہیں وہ تو عزیز ہیں، ان کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں، لکھ بھی دیتے ہیں، کمیٹی کی طرف سے لکھ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی خطبہ، کوئی جو ہے یہ وہ چندہ ابھی یہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی مسجد میں، ہاں ہماری مسجد میں بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ فلاں لوگ فرقے کا بندہ آ جائے، کتا آ جائے تو مسجد کو دھو دو، وہ بندہ آ جائے تو پھر کیا کرو؟ فرش اکھیڑو، پھینکو باہر مٹی پیلے والی، نیا جو ہے وہ اس کا سارا سلسلہ کرو، نیا فرش ڈالو۔ اتنے حساس اپنے مسلکی جذبات کے حوالے سے اور اللہ کے دین کی غیرت کے حوالے سے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں وارث کس شے کا بنایا ہے۔ پوری زمین کو مسجد کا درجہ دیا اور کہا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اب نیک ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اس فرض سے غافل ہو جائیں کہ اللہ کی اس مسجد میں بندر ناچیں، خنزیر ناچیں، اور یہاں جو ہے ہر نوع کا جو ہے کرتوت
وہ اجتماعی سطح پہ بجا لایا جائے، بغاوت کی جائے اللہ کے احکامات سے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، تمسخر اڑایا جائے، اور مرد مومن جناب لمبی تان کے سویا ہوا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے دل کو تسلی بھی دے رہا ہو کہ میری آساں امیدوں دے سدا بوٹے ہرے رہندے۔ پتہ نہیں وہ کون سا اسلام ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اللہ کا دین سربلند ہے تو پھر تو آپ کے اور میرے فرائض جو ہیں وہ خلافت یا امارت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ جب ہمیں کال کریں گے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کا دین پامال ہو تو ہر وہ شخص جس کا دعویٰ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا سب سے پہلا فرض بلکہ دیگر تمام فرائض اور واجبات اور نوافل اور صدقہ اور خیرات اور بلائیوں کی قبولیت کے لیے شرط اول کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجاہدانہ کردار کمر ہمت کس کے کھڑا ہو جائے، اس کے علاوہ اس کے کوئی اطاعت قبول نہیں کی جائے۔ قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے، معذرۃ الی ربکم کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں یہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، لوگ نہیں باز آئے، اور ہدایت تیرے ہاتھ میں۔ تو یہ دوبارہ آئی لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف سے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ایک اندھیری رات ہماری یہ بھی ہے کہ ہم گئی گزری سے تقریباً 100 سال سے ہمارا خلافت کا ادارہ پامال ہے ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہے۔ امت مسلمہ اسی ادارے کے ساتھ امت مسلمہ کہلاتی ہے۔ اب تو یہ ہجوم مومنین ہے، اس کو امت کہلوانے کا حق ہی حاصل نہیں۔ ہاں اس میں وہ لوگ امت کے درجے میں آ جائیں گے جو اس ادارے کی بحالی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اصل تو کام ہے پوری امت کے کرنے کا، لیکن اگر امت سو رہی ہے تو جو جاگ رہے ہیں وہ جگانے کا کام کریں۔ کنتم خیر امت، پوری امت ہی اچھی ہے، لیکن اگر اکثریت سو جائے تو پھر اس امت میں ایک امت، امہ بدن امہ، وہ کھڑی ہو۔ ان کے کرنے کا کام کیا ہے کہ اس اندھیری شب کو جو ہے چاک کریں، اس کو اور روشنی پھیلائیں۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے بھی آیات قرآنی اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی کہ اس تاریکی کو ختم کرنا ہے۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ جہالت کی رات ختم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے، اس کے بعد وہ روشنی قائم و دائم رکھی خلفائے راشدین میں، اس کے بعد پھر آہستہ 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 اندھیرا بڑھتا چلا گیا، اور اب یہ کیفیت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل دین ہے۔ تو ہی نادان تھا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، اب ہم نماز روزے والے مسلمان ہیں، حالانکہ یہ ذریعہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، اور مدد کس لیے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ وہ علیم بذات الصدور، اور وہ جانتا ہے جو باتیں سینے میں ہیں، سینوں والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب ہے اس کے بعد دوسرا مضمون اس کا، وہ ہے 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اس میں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف پیدا کیے تھے، اب ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا فترۃ الرسالہ کا کہ اس میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں گزرا، پھر اس کے بعد جو وحی آئی ہے تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت جو اندھیرا پھیل چکا تھا، لوگ اپنے مقصد زندگی کو بھول چکے تھے، اپنے خالق کو بھول چکے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کو بھول چکے تھے، دنیا میں عدم توازن تھا، افراتفری تھی، انارکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر حضرت انسان پہ رحم آیا، پھر اس نے وہ رحم اس درجے میں کیا کہ اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور کہاں مبعوث کیا؟ ان لوگوں کے اندر جو امی تھے، جن کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا،
ان کے ہاں سینہ بسینہ علم چلتا تھا. اب ان سے خطاب ہے، اور ان سے خطاب یہ نہ سمجھیے کہ اب ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے، ہم سے خطاب نہیں ہے، چونکہ یہ اب مکمل کتاب کی شکل میں پورا ہدایت نامہ موجود ہے. یہ آخری انسان تک ہدایت نامہ ہے، کامل ہدایت ہے. لہٰذا جو خطاب ان سے تھا وہ آپ سے بھی ہے، ہم سے بھی ہے، آنے والے لوگوں سے بھی ہو. یہی خطاب ہے، یہی مطالبہ ہے. آمنوا باللہ و رسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا پہلا مظہر کیا ہو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کر دو اس میں سے جس کا ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا دین جو ہے وہ سربلند نہیں ہے، حدود اللہ معطل ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا وہاں زور نہیں چلتا باہر، اب اپنی ذات پہ ذرا توجہ کر لیجیے. اس جان کو تو کھپائیے نا اللہ کے راستے میں، اس پر تو اللہ کا دین لاگو کر دیجیے، جتنا کتنا ہو سکتا ہے اسے اپنے اوپر نافذ کر لیجیے. اور جو آپ کے اختیارات ہیں، جو آپ کا مال و دولت ہے، جو آپ کے اسباب و وسائل ہیں، اسے لگا دیں اس راستے میں کہ باہر بھی اللہ کا دین جو ہے وہ سربلند ہو جائے. یہ مطالبہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یہ مستخلفین فیہ یہ بڑا جو ہے وسیع المعانی لفظ ہے. آپ دیکھیں، میرے اختیار میں میری اولاد بھی ہے، میرے گھر والے بھی ہیں، میرے ماتحت کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، میرا تجوری میں رکھا ہوا سرمایہ بھی میرے اختیار میں ہے، میرا علم بھی میرے اختیار میں ہے. میں اس سے دنیا کماؤں یا میں اس سے جو ہے لوگوں کی زندگیاں، ان کی آخرت سنواروں، میرے اختیار میں ہے. تو جو شے میرے اختیار میں ہے، جس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جو چیز اللہ نے دی ہے وہ رزق ہے، وہ سب کی سب مطالبہ یہ ہے کہ لگاؤ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کے دین کی سربلندی کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے راستے میں. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، بس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائیں، یعنی مان لیں کہ ہاں صرف ہم ہی نہیں، ہمارا سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے. صرف ہماری باتیں ہی نہیں اللہ کے راستے میں جانی چاہیے، بلکہ ہماری تمام تر متاع جو بھی ہمارے اختیار میں ہے وہ سب اللہ کے راستے میں جانی چاہیے. تو تم میں سے جو لوگ اس بات کا یقین کر لیں، اعتماد کر لیں، وَأَنفَقُوا، اور لگ جائیں اس کام میں، کھپا دیں، مال و اولاد سب کچھ کھپا دیں، سرمایہ کھپا دیں، اسباب و وسائل لگا دیں. لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا بدلہ. وہ بدلہ دو طرح کا ہے. ایک بدلہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر، سورہ تغابن میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے سے داخلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی صلاحیت ہو، چاہے آپ کا مال ہو، چاہے آپ کے تعلقات ہو. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو دوسرا اجر کبیر کیا ہے؟ آخرت میں تو یہ کوئی شے ضائع جانے والی ہے نہیں ہے. سورہ لقمان میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ. نہ نیکی گم ہونے والی ہے، نہ بدی گم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شے ضائع جانے والی نہیں. وہ ایک ایک شے واپس ہم تک آئے گی. یہی ایمان بالآخرہ. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کا یقین نہیں کرتے. اس میں بین السطور یہ بات آ گئی کہ تمہیں نظر نہیں آتا اس لیے تم اس کا یقین نہیں کرتے. لیکن یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کا یقین کر لو، تمہارا کوئی مالک ہے، خالق ہے، اور تم تنہا نہیں ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اس نے تمہیں کتنے پردوں میں جو ہے رزق پہنچایا ہے،
اب بھی تمہارے ساتھ ہے، آگے قبر میں بھی ادھر ہوگا، حشر میں بھی موجود ہوگا۔ تو اپنے رب کا یقین کر لو کہ ایک تو وہ تمہارا خالق ہے، نمبر 2 تمہارا خیر خواہ ہے، جن راستوں پہ تمہیں چلانا چاہتا ہے وہ کامیابی پہ جا کے منتج ہوتا ہے، لہٰذا اس کا یقین کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو اپنا خالق اور مالک مان لو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس نے تو تم سے عہد بھی لیا ہے اگر تمہیں یقین ہے، یاد ہے، اگر تمہاری روح جو ہے یہاں اس قبر میں دفن ہو کے نہیں رہ گئی، اگر تمہاری اصل ابھی زندہ ہے، موجود ہے، تو پھر تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم سے ایک عہد دیا گیا تھا تمہاری روحوں سے، الست بربکم، اور تم نے مانا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ اسی رب کی بات ہو رہی ہے، والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات۔ اب یہ دور انحطاط ہے نا، مشکل دور ہے، ہر دور میں انسان کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، ہدایت چاہیے ہوتی ہے، اور فتنوں کے دور میں تو زیادہ ہی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ کوئی انگلی پکڑ کے جو ہے چلانے والا ہو۔ جب اندھیرا زیادہ ہو، اندھیرے سے مراد جہالت کا اندھیرا، بدعمالیوں کا اندھیرا، اللہ کے حکم سے سرتابی کا اندھیرا، برے خیالات کا اندھیرا، برے نظریات کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے موجود ہیں۔ تو ان اندھیروں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ تمہارا رب جو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس محبت کا مظہر یہ ہے کہ وہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی کھلی آیات اتار رہا ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ ضمیر راجع ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے معاملے میں رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ اندھیرے ایک تو فرد سے متعلق ہے، ایک معاشرے سے بھی متعلق ہے۔ فرد کا اندھیرا یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا کام اس کے کرنے کے ہیں، کیا چھوڑنے کے ہیں۔ یہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ ایک اندھیرا اجتماعی بھی ہے، وہ اندھیرا کیا ہے؟ معاشرتی عدم توازن، معاشی عدم توازن، سیاسی بگاڑ۔ سعد بن ابی وقاص تھے جب ایران پہ جو ہے ایران کی طرف پیش قدمی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، وہ جب لشکر لے کے گئے ایرانیوں کی طرف تو جا کے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ایرانی پہلے ان سے واقف تھے عربوں سے کہ یہ آتے تھے، کیونکہ عرب میں وادی غیر ذی زرع، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ اناج ہے، نہ پھل ہے، کوئی فصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عربوں کا یہ معاملہ تھا کہ پھر رزق کی تلاش میں نکلتے، اور اگر جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہ ملتا تو ٹیڑھی انگلی سے لے لیتے، ڈاکے مار کے لے لیتے تھے۔ تو ایرانیوں نے پھر وہی جو ہے پرانی بات سمجھی کہ شاید آئے ہیں اور واپس چلے جائیں گے، کچھ جانور لے جائیں گے کچھ، لیکن جب یہ وہاں سے نہیں اٹھے تو اس نے پھر اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ جا کے دیکھو اور معلوم کرو کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ تو حضرت سعد کے جو ہے الفاظ جو ہیں وہ یہ تھے، انا قد ارسلنا، پہلے ہم اپنی مرضی سے آتے تھے، اب ہم بھیجے گئے، ہم آئے نہیں، یعنی اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت، عدم واقفیت، عدم علم کے اندھیروں سے کہاں لائیں؟ ایمان کی روشنی کی طرف۔ ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے دامن عدل میں ان کو لے آئے۔
اس ریاست میں لے جائیں جو ان کے لیے ماں سے زیادہ بڑھ کر حساس ہو. یہ ہے اصل میں وہ اجتماعی اندھیرا جس کو دور کرنا آج کے دن میں ہر شخص پر فرض عین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امت ہے. آپ دیکھیں عدم توازن ہے، لوگ اونچ نیچ کا شکار ہیں، مال و زر کی بنیاد پہ، حسب و نسب کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ. پھر لوگ دوسروں کا جو ہے وہ خون ہی نہیں نچوڑتے بلکہ ان کی ہڈیوں کا بیجا بھی نکال رہے ہیں آج کل. کس قدر ظلم ہے، مہنگائی ہے، ٹیکسز، ایک ایک چیز پہ 4 دفعہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ظلم، پھر اس سے بھی بڑا ظلم اوپر جو ہے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظالم، بدکار، جابر، ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمارے اعمال اوپر آ گئے. تو ان اندھیروں سے نکلنے کا ذریعہ بھی اللہ کی کتاب ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاس آ گیا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو یا نہیں کرتے ہو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے میراث آسمان اور زمین. یہ تو سب ملکیت اسی کی ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور لڑائی بھی کی. مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے، جبکہ کلمہ پڑھنے پہ کیا ملتا تھا؟ مار پڑتی تھی، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا لوگوں نے، وہ بھی کچھ کام نہیں تھا. تو اسلام کا جو غربت کا دور ہے، مسافرت کا دور ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بدأ الاسلام غریبا، غریب اس کو کہتے ہیں جو پردیسی ہو، ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی اپنا نہ ہو، وہ غریب کہلاتا ہے. غریب تو اسلام پر آج غربت ہے، اس کو اپنے بھی نہیں پہچانتے. حرمین سے بھی نکالا جا چکا جہاں اللہ کی رحمتیں اب بھی برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں پھر سے آباد کرے. تو اللہ کی دی ہوئی شے، اللہ کی میراث، اللہ کا ترکہ، اللہ کا جو ہے عطا، اس کا فضل، اس میں سے خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے. اور یہ بخل قرآن مجید کی زبان میں نفاق ہے. بچ بچ کے چلنا، بچا بچا کے رکھنا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا رویہ الیکشن میں جیسے ہم کرتے ہیں، ایک آیا اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ، دوسرا آیا اس کو بھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ. گنگا گئے گنگا رام اور جمنا گئے تو جمنا داس. یہ رویہ تاکہ مجھے جنت بھی مل جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. میں اپنی منچاہی زندگی گزاروں لیکن جنت کا بھی مستحق قرار پاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی ہیں سورہ منافقون میں، آپ پڑھ کے آئے ہیں. 4 باتیں جس کے اندر ہوں تو پکا منافق ہے. جب گفتگو کرے جھوٹ بولے، امانت میں خیانت، جسے آج کل جو ہے اس کا نیا نام جیسے کنجروں کے نام جو ہے سٹارز ہو گئے ہیں، اسی طرح خیانت کا نام کیا ہے جی؟ کرپشن. اس کو لوگ زیادہ جانتے ہیں. خیانت، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور برداشت نام کی کوئی چیز اس میں نہ ہو. کسی کے ساتھ اختلاف ہے، پھٹ پڑے، گالیاں دینے لگ پڑے یا لڑائی ہو جائے تو وہ چاقو، چھری، سوٹی، ڈنڈا، پستول، بندوق اس پہ آ جائے.
یہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں وہ کیا ہے؟ پکا منافق ہے۔ اب یہ مرض نفاق، اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ، بچانا نہیں ہے، لگانا ہے، اس لیے کہ ہمارا اپنا ہے ہی نہیں ہے، وہ جس نے دیا ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی شخص جان بھی دے دے اللہ کے راستے میں تو یہ کس کی تھی جان؟ یہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جب اسلام کا غربت کا دور ہے، اس دور میں آپ نے جو بھی آپ کے پاس ہے، جو صلاحیت ہے، جو اسباب و وسائل ہے، خرچ کیے، اس انفاق کا اجر و ثواب اس سے بڑھ کر ہے جب اسلام سربلند ہو، جب اسلام غالب ہو۔ پھر تو ایسا ہے کہ آج طالبان کو اللہ نے فتح دی ہے تو ہماری نمبر 1 بھی کہتی ہے ہاں جی ماشاءاللہ یہ تو ہمارا کارنامہ ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہوتے کہ چوہے روشنے ہمارا کچھ بھی تھی جنگل بھی، ہمارا اندر جو حال ہے اور حقیقت کیا ہے، وہاں جا کے ملتے ہیں ترلے کر کے آئے کہ یار اتنا تو خیال کرتے کہ ہمارے دشمنوں کو تو نہ چھوڑتے، آپ نے سارے قیدی رہا کرتی ہیں۔ اب یہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب تھا کہ تم سے کیسے نپٹے۔ پھر تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نا جی ہاں اسی بھی تھوڑے نال سے، جب اس غلبے کا دور آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ مزہ تو تب ہے کہ مکے میں ایمان لاؤ، مزہ تو تب ہے آج گھر میں شریعت نافذ کرو، شرعی پردہ، دیور جیٹھ، ہاں جی اپنے بھانجے بھتیجے ان کو بتا دو کہ گھر میں میرے گھر میں آنے سے پہلے جو ہے وہ اجازت لو پھر آ سکتے ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ اسلام مسلمان کہلوانا، دعویٰ کرنا اور اس پر پورا اترنا کس بات پڑتا ہے، لگ پتہ جائے گا۔ تو اسلام جب سربلند ہو تو اس کے بعد تو پھر سارے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، چلے وہ تو پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمکن دے مسلمانوں کو تو وہ کیا کرتے ہیں، لائن اگر ہم تمہیں تمکن دیں تو کیا کیا کریں گے وہ اہل ایمان جن کو ہم جماؤ دیں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں تمکن دیں تو وہ کیا کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام جاری کریں گے۔ پھر تو پولیس والا جو ہے دیکھے گا نا دکان پہ جو بیٹھا ہوا ہے تو آنکھیں لگائے گا تو چاہ رہے کہ ادھر نماز کا وقت ہے اور تم ادھر کیا کر رہے ہو، تو اس وقت تو پھر سارے ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کہنے والا نہ ہو، آپ صرف نمازیں نہ پڑھیں، جان کی بازی لگائیں، آپ کی بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہیں وہ کھپیں، آپ کے تعلقات بنے اور بگڑیں اللہ کے دین کی نسبت سے، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے اس دور سے، جو کہ اسلام جب غالب ہو جائے اور پھر لوگ آ جائیں ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، ان کے لیے بھی ہے، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ لیکن جنہوں نے اس دور میں جو آزمائش کا دور تھا اسلام کو جو ہے سہارا دیا، اپنی زندگی اپنے کردار کے ذریعے سے بھی اور معاشرے میں بالفعل کھڑا کر کے اور لوگوں سے منوا کے، تو ان کا اجر و ثواب ان لوگوں سے زیادہ ہے جو اسلام کی سربلندی کے دور میں شامل ہوئے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے بلند ہے جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں اور لڑائی کرنے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے حسنہ جنت کا صفاتی نام بھی ہے، بشرا بھی اس کا نام ہے، حسنہ بھی اس کا نام ہے، تو سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ مراتب کا فرق ہوگا، کوئی نچلی جنت میں ہوگا، کوئی اوپر والی جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں کا مختار بنا دیا، ہمارے ہاتھ میں دے دیا،
ہے اسی کا سب کچھ، لیکن کہتا ہے کہ اب اسے میرے راستے میں لگاؤ، اور اسے کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، 1 کا 10 اور 10 کا 70 اور 70 کا 700، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے وہ گنتی ختم ہی نہیں ہوگی، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور وہ اس کے لیے اس کو بڑھاتا چلا جائے، اور اس کے لیے تو ہے بڑا عزت والا بدلہ۔ اور یہ بدلہ کب ملے گا؟ جس دن تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ایمان بین ایدیہم، ان کے سامنے بھی، وہ بھی ایمانہم، اور دائیں طرف۔ سامنے والا نور کون سا نور ہے؟ وہ یقین قلبی والا نور ہے۔ اور دائیں طرف والا نور کون سا ہے؟ اعمال خیر جو آپ نے کیا، جو اللہ کے راستے میں آپ نے کشمکش کی ہے، آپ نے سرکش نفس کے خلاف، باطل نظریات کے خلاف، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، اور جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف۔ یہ ہے بِأَیْمَانِهِمْ بُشْرَاکُمُ الْیَوْمَ، آج تمہارے لیے ہے بشارت، جنات ان باغات کی تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، رہو اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، وہ اصل میں بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں بھی انسان کی کامیابی ناکامی کے معیار ہیں، اچھی جاب کر مل جانا کامیابی ہے، اچھا کاروبار جما لینا کامیابی ہے، اچھے گھر سے رشتہ کر لینا، اچھے گھر میں رشتہ دے دینا، یہ بھی کامیابی ہے، تعلیمی ترقی حاصل کر لینا، یہ بھی کامیابی ہے۔ لیکن یہ کامیابیاں وہ ہیں جن کو فنا ہے، اور وہ کامیابی جس کو فنا نہیں ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ ذالک الفوز العظیم، یوم، اس دن، یقول المنافقون والمنافقات، کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، یعنی وہ جو بچ کے چلے تھے، جنہوں نے کہا تھا ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو تم، دین کی باتیں کرنا اچھا ہے، لیکن دنیا بھی تو ہے نا، دانش مند، دانشور، سیانے، ہمدرد، یہی سمجھاتے ہیں نا۔ اور ایسا بگڑا ہوا دور ہے، بچہ داڑھی رکھ لے تو ماں اور بیٹی بہنیں کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، اور کتنے اس عمر کے مر بھی جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی فرمانبرداری کی طرف جا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ مسجد میں زیادہ وقت لگا لے، پوچھتے ہیں ہاں کدھر ہے اتنی دیر تو نہیں لگتی نماز پہ، باقی شادی بیاہ میلے ٹھیلوں میں خود بھیجیں گے، جاؤ ہماری طرف سے یہ نیندرا بھی دے کے آنا، ادھر کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، بس تنا بنے بیٹھے کہ لوگ اچھا کہیں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، حالانکہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے حقوق اصل میں وہ شخص ادا کر سکتا ہے جو حقوق اللہ سے واقف ہے، جو حقوق اللہ کو پورا کر رہا ہے، جسے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہے، وہ آپ کو اور میرا حق دے گا، ورنہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے حقوق کی ادائیگی۔ یہ ویسے ہم فریب نفسی ہے ہمارا۔ تو وہ لوگ جو بچ کے چلے، دانشمند بن کے چلے، سیانے بن کے چلے، اور آ کے چھپ کے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اس کے پیچھے، وہ لوگ کہیں گے منافق مرد اور عورتیں للذین آمنوا، اہل ایمان لوگوں سے، انظرونا، ہماری طرف بھی نظر کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ یعنی پل صراط کا آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور لگا ہوا کہاں ہے وہ پل؟ یہ جہنم کے اوپر۔ اسی لیے فرمایا کہ تمام ایماندار اور تمام بے ایمان اس کے اوپر سے گزریں گے اور جہنم کو دیکھیں گے، اس تک پہنچیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو جہنم پر سے نہ گزرے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ کا جو ہے پکا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ جنتیوں کو بھی تو قدر جنت کی تبھی آئے گی نا جب جہنم کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس سے بچ گئے۔
اسی لیے جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کی زبان پہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم تو نہیں بچ سکتے تھے اس سے۔ تو یہ ہے کہ اس دن کہیں گے وہ کہ ہمیں بھی روشنی نہیں ہوگی، نہ وہ یقین قلبی والی روشنی ہوگی، نہ اعمال صالحہ والی ہوگی۔ اب سامنے نظر آئے گا کہ گریں گے اس میں، کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم، تو ان سے کہا جائے گا، اہل ایمان جواب دیں گے، واپس پلٹ جاؤ، یہ روشنی یہاں سے نہیں ملتی، یہ ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ فالتمسوا نورا، وہاں سے لے لو روشنی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے باہر رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی دوسری طرف عذاب ہے۔ اندر رحمت اور باہر کی طرف عذاب۔ پھر وہاں ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے ان کو، دنیا میں اکٹھے رہتے تھے نا، آخر عبداللہ ابن ابی بھی تو صحابہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، پھر وہ پکاریں گے انہیں، ینادونہم الم نکن معکم، کہیں گے کیوں جی سائن جی ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارے ساتھ ایک پرابلم تھا، ایک مسئلہ تھا، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، اپنی جانوں کو تم نے جو ہے آزمائش میں ڈال دیا تھا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں پڑ گئے، تم جو ہے اس گم و گو کی کیفیت میں رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہترین وقت دنیا کو دیتے ہیں اور معذور وقت جو ہے وہ آخرت کو دیتے ہیں۔ توانائیوں کا جو توانائیوں کی عمر ہوتی ہے، قوتیں بحال ہوتی ہیں، ہم اپنے کیریئر پلاننگ میں لگے ہوتے ہیں، پھر کچھ بیوی کے ہو جاتے ہیں، کچھ بچوں کے ہو جاتے ہیں، کچھ سسرال کے ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے والدین کے ہو جاتے ہیں، کچھ جاب کے ہو جاتے ہیں، کچھ کاروبار کے ہو جاتے ہیں، پھر جب جو ہے کچھ سارا ملتا ہے اولاد کی طرف سے، یا ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، یا جو بھی ہے کاروبار بیٹھ جاتا ہے، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اچھی طرح سے، تو پھر ہم جو ہے اللہ کی طرف مڑتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے وہ پورٹری نظر آ رہی ہوتی ہے منہ کھولے کہ اب جو ہے ہم نے تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ تو اب جو ہے عمر گزری عشق بتا میں غالب، مرتے دم کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو اب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کمزور سی آرزویں اور امنگیں اور جسم اور توانائیاں لے کے اللہ کے دل کا کام شروع کرتے ہیں۔ تو بتائیے نا، چوتھا پارہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی گرد کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ آیا بر بھی آپ نے پڑھی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو نیکی اصل کیا ہے؟ اپنی بہترین اور محبوب ترین شے اللہ کے راستے میں لگانا، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اصل نیک تو وہ ہے کہ اس کا ایمان اسے دھکا دے کے پھینکے آگ میں کہ جاؤ، بچانے والا آئے آ کے پوچھے ہاں جی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، جس نے دھکا دیا ہے وہ بچائے گا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ہمارے ساتھ جو ہے تربصتم، فرصت ملے گی پھر کام کریں گے۔ اس وقت رہتا کیا انسان کیا، اس وقت تو ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں۔ بہترین وقت جوانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نوجوانوں کی جماعت تھی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو یہ سارے سیاہ داڑھیوں والے طالبان نظر آئے، جوان نکا دکا جو ہے بوڑھے نظر آئیں گے، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ جوان۔ اور ہم تو ماشاءاللہ شبان مسلم، ہم تو مسلمانوں کے جوان۔ تو ہمیں تو اسی زندگی میں نا، یہ سلیمان عبد الرحمان، بس اسی زندگی سے ہم نے اتنے اتنے بچے بھی دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن سے ٹریکٹر کی بریک نہیں لگتی تھی، یعنی بیٹھے بیٹھے نہیں لگا سکتے تھے، کھڑے ہو کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو دباتے تھے۔ تو یہ عمر ہوتی ہے کہ آپ کی یہ لوح جو ہے، لوح قلب، وہ صاف ہوتی ہے، اس پہ جو چیز نقش کرتے چلے جائیں گے وہ زندگی بھر ساتھ رہے گی، بعد میں نقش کرنا چاہیں گے نہیں ہوگی۔ تو بہترین عمر، بہترین جو ہے وقت اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا، وہ جوانی کا، نوجوانی کا ہوتا ہے۔
وَارْتَبْتُمْ اور تم شک میں پڑ گئے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکہ دیا، یہی آرزویں، یہ ہو جائے تو یہ کروں گا، وہ ہو جائے تو وہ کروں گا، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اور تمہیں فریب میں رکھا، فریب اس فریبی نے، شیطان کی مراد ہے، وہ قرین ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دو شیطان ہوتے ہیں نا ہر آدمی کے ساتھ، دو فرشتے دو شیطان، ایک وہ شیطان جن اور ایک یہ نفس امارہ، اگر یہ نفس مطمئنہ میں نہ بدلے تو یہ بھی شیطان ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اب وہاں اللہ کا جو ہے نظام عدل، اس میں کوئی دے دلا کے کام نہیں بنتا، وہاں تو یہ ہے نہ منافقین سے کچھ دیا جائے گا نہ کفار سے، ہر بندہ جو ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہاں یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ بھی دیا، جنت کی ٹکٹیں بھی دیں اور باقاعدہ چھاپ کے پرنٹ کر کے کینیڈا میں بانٹی گئی ہیں، اور پھر جب کہا کہ اللہ سے سامنا تو ہوگا تو ہم کیا کریں گے، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت میں اللہ کے ساتھ ہم کلام رہوں گا، اس سے ساتھ میری گفتگو کا سلسلہ طویل ہوگا، اور تم دھیان رکھنا کہ پیچھے سے گزر جاؤ۔ ایسے ایسے مداری میڈیا میں شیوخ، وہ بھی اسی زمین پر رہتے ہیں، وہ بھی جنہیں شیطان بھی اپنا پیر مانتا ہوگا، وہ بھی کہتا ہوگا کہ یہ میرے پیو جم گئے، ایسے ایسی دنیا، ایسے ایسے جناب بندہ جینیس لوگ، ایول جینیس، سوری، وہ بھی موجود ہے، اسی زمین پہ پایا جاتا ہے۔ ہی مولاکم، وہی تمہاری پناہ گاہ ہے، جہنم، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔ اب ہے یہ الم یأن للذین آمنوا، یہ آیت جھنجھوڑنے والی ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے جو ہے وہ بچ جائیں، اللہ کی پکار ہو اور یہ بندہ دوڑ پڑے، وہ وقت نہیں آیا، اللہ کی پکار ہو اور یہ لٹا دے اپنا سب کچھ، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ ابھی آتے ہوئے ہماری بات ہو رہی تھی، صداقت بھائی ہمارے ان کا بڑا اچھا ذوق ہے، کیلکولیشنز پہ بڑی نظر ہوتی ہے، حدیث میں جو آئی ہے، بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کو جو ہے ایک دن کی مہلت دی ہے، 1000 سال کے بعد امتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میری امت کو اللہ آدھے دن کی مزید مہلت دے گا، یعنی 1500 برس ملے گے اس کو، ایک دن میں اگر امت نہ سدھرے، وفا نہ کرے، اللہ کے ساتھ مٹا دی جاتی ہیں قومیں، قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، پوری قومیں برباد کر دی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے، حضور نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو آدھا دن اور دے گا، ہمارا تو اب یہ 1443 برس ہو گیا، اس آدھے دن میں سے 57 برس باقی، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت سن 11 ہجری ہے، وہ 11 برس نکال بھی دیں، کیوں بلکہ 10 برس نکال بھی دیں، پھر بھی زیادہ وقت تو نہیں ہے، دین مکمل ہوا نا حجۃ الوداع پہ، تو اس کے بعد کی مسئولیت شروع ہوگی نا، اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، تو ہمارے پاس کتنا وقت، اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کا 1.5 دن یعنی آدھا دن مزید کتنے کا ہو جائے گا، 1000 جمع 500، 1500 برس، آخری وقت، ہم دور فتن کے بالکل جو ہے بیچ موجود، ہم آزمائے جا رہے ہیں صبح شام، ہمیں پتہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے دل کو زنگ لگ گیا تھا پچھلے دن، ایسا ہوا، وہ اپنی کچھ بھاگ دوڑ تھی، قرآن مجید کی تلاوت رہ گئی، اور پریشانی اتنی بڑھ گئی کہ معدے کی تکلیف بھی دوبارہ، وہ IBS بھی دوبارہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا،
خارجی حالات کی وجہ سے. پھر اللہ نے میری جو ہے دستگیری فرمائی. میں نے طے کیا کہ میں سوؤں گا نہیں جب تک اس کی تلاوت نہیں کروں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا رات کے 1:30-2 بھی بج گئے لیکن میں نہیں سویا جب تک اس کے ساتھ بیٹھا نہیں. پھر اس مایوسی سے نکلا ہوں, پھر اللہ نے نکالا اس سے. ہمارا ٹائم میڈیا کے ساتھ زیادہ رہتا ہے. میڈیا کو ہم جو ہے کمپائل نہیں کر سکتے, مختلف جو ہے اس پہ تجزیات ہیں. اگر ہم اس فریم میں رکھ کے حالات کو دیکھیں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی کہ بندہ مومن کا معاملہ جیت ہی والا ہے, وہ ہارتا کبھی ہے ہی نہیں. اس کا بے اوقات نقصان والا ہے ہی نہیں ہے, وہ فائدے میں ہی ہے, ہمیشہ فائدے. تو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی یاد کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں؟ میں اپنی پریشانیاں آ کے اس میں ڈھونڈوں کہ مجھے پریشانی ہوئی کیوں, میں کہاں سے چوکا, کہاں سے بھٹکا, کون سا حکم مجھ سے چھوٹ گیا. یہ ہے اللہ کا ذکر, ہم نے اس کو ٹائم نہیں دیا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو جو اس نے حق میں سے اتارا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو نہیں دیکھا, آپ کی سیرت کو نہیں دیکھا, آپ کے صحابہ کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے آپ کی روانیاں کہاں لگائیں, انہوں نے اپنے تعلقات کس سے بنائے, کس سے بگاڑے, انہوں نے کیا لیا کیا چھوڑا, نہیں دیکھا اس کو. وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی من قبل, اس سے پہلے, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, پھر ان پر آرزویں جو ہیں وہ دراز ہو گئیں, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, پھر ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان کی اکثریت کیا تھی؟ نافرمان. سمجھتے تھے, یہود بھی یہی کہتے تھے, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اس کے بیٹوں کی مانیں. کہا پوچھیے ان سے, قل فلما یعذبکم بذنوبکم, پھر اللہ تمہارے کرتوتوں کی سزا کیوں دیتا ہے, تمہارے اعمال کی سزا تمہیں کیوں ملتی ہے؟ ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے, گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں تیرے حبیب کی امت میں سے. تو دنیا بھر میں صرف واحد ارزاں شے مسلمان کا خون کیوں ہے؟ جہاں پٹ رہے ہیں تو یہ پٹ رہے ہیں نا, اس لیے پٹ رہے ہیں. کثیر منہم فاسقون, فاسق ہیں. فسق کیا ہے؟ اللہ کے حکم معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا, پورا نہ کرنا. سب سے پہلا فاسق کون تھا؟ ابلیس. سورہ کاف میں کہا گیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ, اللہ نے کہا میں جب اس جو ہے خاکی پیکر میں آدم کی روح پھونک دوں, اس کی نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو فسجد الملائکۃ کلھم, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس. کان من الجن ففسق عن امر ربہ, جنات میں سے تھا, اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. ہمیں بھی رب کے حکم معلوم ہے, اگر معلوم بھی نہیں ہے تو ہم نے یہ گواہ گھر میں رکھا ہوا ہے جس میں یہ لکھے ہوئے ہیں, اور یہ گواہی دے گا آپ کے میرے حق میں یا ہمارے خلاف. اللہ کرے ہمارے حق میں دے. آگے رہے گی دنیا کی زندگی. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم. نہیں, یا تو ہے اعلموا ان اللہ, یہ اسلام کا اگر یہ دور آ گیا غربت والا, تو دیکھو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. بارشیں نہیں ہوتی, زمین خشک ہو جاتی, سبزہ جو ہے غائب ہو جاتا ہے, لیکن بارش برستی ہے تو وہ جو بیج موجود ہوتے ہیں وہ دوبارہ پھوٹ پڑتے ہیں, دوبارہ جو ہے سبزہ سامنے آ جاتا ہے, گویا زمین زندہ ہو جاتی ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح ہم نے آیات تمہارے لیے کھول دی ہے تاکہ تم سمجھ سکو. باقی کچھ صفات کا تذکرہ ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے بڑھائے گا, چڑھائے گا, بڑھا چڑھا کے بدلہ دے گا, اور ان کے لیے
عزت والا بدلہ ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ اس کے رسولوں پر علیہ السلام، اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ ہیں اصل میں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، رسول اسوہ ہوتا ہے کہ جو کام انہوں نے کر کے دکھا دیے، جیسی زندگی گزار کے بتا دی، جو ذمہ داری جو امانت آپ کو اور مجھے منتقل کر دی، اب ہم نے اس بارے امانت کو اٹھا لیا، ویسے ہی اس کو آگے بڑھا کے ادا کر کے ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے شروع ہونا ہے۔ اور اس راستے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گواہی ہو سکتا ہے کہ ہماری صرف نوک زبان تک رہے، قولی گواہی کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جانیں بھی اس راستے میں کام آ جائیں۔ تو فرمایا وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، رہ گئے شہداء تو وہ اپنے رب کے پاس ہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے ہے بدلہ، ان کا بدلہ اور ان کی روشنی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جو اس کی لوگ۔ اور دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، جان رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، بام فخر کرنے کا سامان ہے مال و اولاد میں، اور مثال اس کی کیا ہے؟ اس کھیتی کی ہے کہ جس کا سبزہ جو ہے بہت بڑا لگتا ہے کسانوں کو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ انسان کے ہاں بچے ہوتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یوں سمجھے کہ بچے والدین کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کا عروج ہوتا ہے، ان کا زوال ہوتا ہے۔ تو انسان پر یہ سائیکل چلتا ہے کہ اس کو بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، نوجوانی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، ادھیڑ عمر ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، اور پھر چل سکتا ہے اگلی جہان کی طرف۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ہے، اس میں یہ فیزز آتے ہیں۔ ہاں، کامیاب شخص وہ ہے جو دوڑ گیا نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اپنی دینی ذمہ داری کی ادائیگی کی طرف، تو وہ مستحق ٹھہرے گا اس جنت کا جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہے، اور اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ فضل والا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ باقی تسلیم و رضا کا آپ سورہ تغابن میں پڑھ کے آئے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی انسان پر اچھے یا برے حالات نہیں آتے مگر اللہ کے حکم سے، اور اس پر راضی برضا جو رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ داخلی اطمینان سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ آیت نمبر 25 جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو۔ میزان وہی جو میں نے کہا کہ عدم توازن ہے، سماجی سطح پہ، معاشی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ، اس میں توازن پیدا کرنا۔ دنیا نے آج تک ٹھوکریں ادھر ہی کھائی ہیں کہ ریاست اور شہری کے درمیان توازن نہیں ہے، شہری آزادی چاہتے ہیں، ریاست قانون بنا کے ان کو جکڑ لیتی ہے، شہری مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ریاست ان کو کافر رہنا چاہتی ہے کہ وہ کافر رہیں، تو یہ سلسلہ تو ریاست اور شہری کا چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں کیسے توازن پیدا ہو؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ صنعت کار یا کام کروانے والا بندہ جو بھی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مزدوری کام دوں اور کام زیادہ لوں، اور مزدور چاہتا ہے کہ پیسے زیادہ ملیں اور کام کم کروں، یہاں بھی جو ہے توازن پیدا نہیں ہوتا، انسان سے نہیں ہوا، اسی لیے اس نے ٹھوکریں کھائیں۔ پھر ایک سماجی ہمارا جو ہے معاملہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میرا راج ہو، اور مرد چاہتا ہے کہ آخر کو میں مرد ہوں، کچھ تو میرا برم رہے، یہ آرزویں ہوتی ہیں، عدم توازن۔ پھر کوئی پرس اٹھا کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی بیچاری آگے آگے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام رہی ہے، وہ پھر آگے وہ چل رہا ہوتا ہے، پیچھے وہ چل رہی ہوتی ہے، مجبور۔ تو بہرحال پھنسے پھنسائے لوگ ہیں، دبے دبائے، ہم سماجی سطح پہ بھی، معاشی سطح پہ بھی، سیاسی سطح پہ بھی۔ اس میں توازن پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں توازن کس طرح قائم ہوگا یہ اسے ہی پتہ ہے جس نے ان کو بنایا، یہ مشینیں بنائی ہیں یا یہ بلائیں پیدا کی ہیں، اور وہ ہے ہمارا رب۔ اس نے توازن قائم کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو یہ میزان کتاب ہدایت دے کے بھیجا
کہ ان بنیادوں پر سماج کو تعمیر کرو، ان بنیادوں پر معیشت کو اٹھاؤ، ان بنیادوں پر جو ریاست کو کھڑی کرو. اور یہ بندہ مومن کے بنیادی دینی فرائض ہیں، یہ کوئی اضافی نیکیاں نہیں ہیں. ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں. اللہ کے دین کو انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر غالب کرنے کی کوشش کرنا، پہلے بھی میں نے عرض کیا، تمام دیگر فرائض اور واجبات اور صدقہ و خیرات کی قبولیت کے لیے لازمی شرط. ورنہ کیا کہتے ہیں، نماز منہ پہ دے ماری جائے گی، روزے منہ پہ دے مارے جائے گی. تم نے ہمیں جو ہے کوئی اپنے دنیاوی پیمانوں سے ناپا تولا تھا، مسکا لگانا چاہتے تھے، ہمیں خوشامد کرنا چاہتے تھے. ہمیں یہ خوشامد کے لیے کیا ہے سب کچھ؟ نہیں، ہم نے تمہیں زمین پر بھیجا تھا اپنا خلیفہ بنا کر. تم اس کردار کو ہی بھول گئے. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. لیکن لوگ عدل پہ قائم نہیں رہتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ 4 کتاباں عرشوائیاں پنجوایا ڈنڈا پیر ہے بگڑے ٹھگڑے پر. تو وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹوں جو ہے اللہ کی بات پہ نہیں آئیں گے، عدل پہ نہیں آئیں گے. اب جو ہے اللہ نے تمہیں وہ شے بھی دی ہے کہ ضرورت پڑے تو استعمال کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا لاٹھی کی صورت، انہوں نے سانپ پھینکے تو یہ بھول گئے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال لا تخف، ڈرو نہیں. القی، ڈال دو ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں. اسی طرح ہمیں بھی دنیا کو دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر یہ صنائی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری کچھ بھی نہیں ہے. ان گینتی بیلچے والوں نے مار مار کے درگت نہیں بنا دی. اللہ نے ان سے کام لیا نا، ان کا تو کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے ان سے کام لیا، اللہ نے ان کو جو ہے وہ اللہ کے مصطفیٰ ہے، اللہ کے مجتبی ہیں، یعنی اس امت کا ایک چنا ہوا حصہ ہے. سلیکٹڈ لوگ ہیں، ایک ہمارا سلیکٹڈ ہے، ایک وہ سلیکٹڈ ہے. فرق صاف ظاہر ہے دونوں میں. دیکھ لیں، وہ جوتے مارتے ہیں، یہ جوتے کھاتے ہیں. یہ جوتے کچھ جوتے پالش کرتے ہیں، اس میں داڑھیوں والے بھی شامل ہیں. اور ابھی بھی ان کا نشہ نہیں اترا. میں حیران ہوں. پرسوں بھی ایک سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے اور یہ تو سرفیس پہ ہے، اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا اندر طواف کعبہ ہو رہا ہے. کعبہ شفٹ ہو گیا جی ایچ کے ہو گیا، ادھر طواف ہو رہا ہے، ادھر سائی ہو رہی ہے، اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. مومن دو رخا تو نہیں ہوتا نا، اس کا اندر باہر ایک جیسا ہوتا. تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لو میرے ہاتھ میں، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں. لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے اللہ کے حکم سے پھینکی، وہ نکل گئی ان کو. ہم بھی اللہ کے حکم سے پھینکیں گے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی بار مٹی پھینکی تھی، اور کیا ہوا تھا جناب؟ ہجرت کے وقت بھی پھینکی تھی. شاہت الوجوہ، اور جس وقت گھر سے نکلے تھے اس کے بعد ایک جنگ کے موقع پہ بھی پھینکی تھی آپ نے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. نفع کیا ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بام ہے، سعودیہ کو ڈرا کے اس سے پیسے کھاتے رہے 70 سال تک. اور اب یہی میدان جنگ بنے گا. میں آپ کو بتا دوں، یہی میدان جنگ بنے گا. ہم خوش ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے جناب ہیروز نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ آپ نے پیشن گوئیاں بھی سنی ہونگی. اٹک کا دریا کتنی دفعہ جو ہے دریائے سندھ اٹک کے مقام پہ سرخ ہوگا انسانی خون سے 3 دفعہ. وہ ڈاکٹر علی آدھی بات بتاتا ہے، اس نے تو یوٹیوبر ہے نا، مزدوری کرنی ہوتی ہے، دیہڑی دار ہے. وہ پوری بات نہیں بتاتا وہ کہ یہ خون ہندوؤں یہاں اٹک میں ہندو تو نہیں بستے، کس کو ہوگا یہ خون؟ جی
جن کا دعویٰ ہے کہ ڈیورنڈ لائن ہماری ہے، ان کا دعویٰ ہماری ہے، ان کے درمیان ہوگا نا جناب، کسی اور کے درمیان تو نہیں ہوگا۔ لڑائی ہوگی تو خون گرے گا، انسان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لگتی ہے تو خون گرتا ہے، اور گرے گا وہیں اٹک کے مقام پہ۔ یعنی وہ فتح آنے سے پہلے ابھی یہاں اکھاڑا لگنے والا ہے، اور اس میں بچے گا کون؟ صرف وہ بچے گا جو اللہ کا وفادار ہوگا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بھلے اس کے پاس ایٹم بم نہ ہو، وہ بچے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اللہ ہتھیار تمہارے ہاتھ میں دیتا ہی کیوں ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھی اس کی اور اس کے رسولوں کی۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا نا، صحابہ نے دیکھا، وہ صحابی کے روائے، اس کے بعد تو امت نے نہیں دیکھا ان کو۔ تو کون ہے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے؟ ایسے لبیک یا رسول اللہ کے کہ بندہ خوش ہو جائے، کام نہیں بنتا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، مراد یہ ہے کہ کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اب اس ساری جد و جہد میں ایک آ کے جو پھوڑا ہے اصل میں، جو انسان کو رائے حق سے پھسلانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رہبانیت۔ اس کا تذکرہ ہے آخری رکوع میں۔ رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا۔ ترک دنیا کیا ہے؟ صوفیزم۔ صوفیزم کیا ہے؟ اللہ کو بھی مسکا لگاؤ، لوگوں سے بھی کھاؤ، اور اپنے نفس کو یہ پٹی پڑھا دو کہ تم بخشے بخشا۔ یہ سارے کا سارا انسٹیٹیوشن، میری علماء سے بات ہوئی ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی عالم دین تقریباً ہو چکا ہوں وفاق المدارس کا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیزم ہے، تصوف ہے، اس کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ کہ یہ تو اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، کہ انسان اس سطح پہ چلا جائے کہ لا محبوب الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ، اللہ کے ساتھ ربط میں آ جائے، اس کا قلب جاری ہو جائے۔ یہ دروازہ کھولا گیا تھا اس وقت جب کہ اسلام غالب تھا۔ یاد رکھیے اوپر کون تھا؟ خلیفہ بیٹھا ہوا۔ اسلام کا معاشی، معاشرتی اور سماجی نظام قرآن و سنت میں دی گئی بنیادوں پر کھڑا تھا۔ گویا عام کندھوں سے بوجھ اتر کر خلیفہ کے کندھوں پہ چلا گیا تھا۔ یہ اس وقت کا اسپیشلائزیشن کا دور تھا۔ آج مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا کوئی خلیفہ ہے؟ تو میں نے علماء سے یہ عرض کی کہ یہ دروازہ آپ نے خیر کے لیے کھولا تھا، اب تو اس سے جناب ڈبہ پیر بھی داخل ہو گئے ہیں اندر، پیرنیاں بھی بلکہ کہاں پہنچ گئی ہیں؟ حساس مقامات تک پہنچ گئی ہیں۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی کسی شے کا ضرر اس کے نفع پر غالب ہو، وہ اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ کوئی شے حرام کیوں قرار دی جاتی ہے شریعت میں؟ کہ اس کا نفع جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے ضرر سے، یعنی اس کا ضرر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب اس صوفی ازم کا ضرر کا پہلو زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے۔ لوگوں کا ایمان بھی گیا، لوگوں کا مال بھی گیا، لوگوں کے مال بھی گئے، بکریاں بھی گئی، گائیں بھی گئیں، ککڑ پوتے بھی گئے، انڈے کیوں بھی گیا، سب کچھ گیا جناب۔ اب خدا کے لیے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو عیسائیوں پر اور یہودیوں پر بھی رہبانیت کر کے دنیا لاگو نہیں کی تھی، فرض نہیں کی تھی، یہ تو بدعت تھی جو انہوں نے جو ہے شروع کی تھی، تو تم بھی اسی بدعت میں جا کے جو ہے گھسو گے۔ اور اگر لوگ گھسے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بتایا تھا کہ تم ان کے راستے چلو گے، ان کے راستہ وہ ہم وضاقتہ میں بھی آئے اور ہم مذہب میں بھی ہم ان کے راستے چلے، ہم نے تویز گنڈے بھی کیے، ہم نے مراقبے بھی کیے، ہم نے چلا کشیاں بھی کی ہیں، ہم نے وہ ساری تپسیائیں کی جو انہوں نے کی، جو ہندو جوگی بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کرامتیں دکھا رہے ہیں، وہ بھی کرامتیں دکھا رہے ہیں۔
تو آج کا دور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. آپ گھٹتے گھٹتے مر جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، بس نمازیں رہ جائیں گی، روزہ رہ جائے گا، زکوٰۃ رہ جائے گی، حج رہ جائے گا، اللہ کا دین غریب الغربا ہو جائے گا. آپ نے یہ جو محنت مشقت کی، منتخب صاحب کا مطالعہ کیا اور وقت کم تھا، میں نے کوشش کی اس کا احاطہ کرنے کی، لیکن بہرحال یہ سورہ حدید ہمارے مربی اور ہمارے شیخ اور ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جس طرح وہ پڑھاتے تھے اس طرح تو شاید ہی کوئی پڑھا سکے، اور جس تفصیل کے ساتھ انہوں نے پڑھائی ہے تو اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ میں سے کون کون سے باقاعدہ شرکاء جو ہے وہ رہے ہیں اس کورس کے دوران، میں چاہوں گا کہ ان سے آف دی ریکارڈ بات کر لوں گا. اب یہاں ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ نے منتخب نصاب پڑھا اور اس میں پہلی بات آپ کے سامنے کیا ہے کہ قسم ہے لاپرواہ زمانے تیزی سے جو گزر جاتا ہے دائیں بائیں نہیں دیکھتا. انسان خسارے میں، انسان ڈوبنے والا ہے، انسان مٹنے والا ہے، انسان کا ستیہ ناش ہونے والا ہے، ہو چکا ہے. سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور ایمان کون سا؟ وہی تصدیق بالقلب والا ہے. وہ ایمان آپ کے بے ایمان ہم عمل میں بھی ظاہر ہو. عمل میں ظاہر ہو، عمل صالح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے. ایمان کو اگلی دو کے ساتھ بھی جوڑ دی کہ جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند ہے. آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے ایمان اور عمل صالح. کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں. نو وے کہ آپ باقی اپنے ابنائے نو کے لیے بھی وہی شے پسند کریں. اس پسند کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس شیئر کو کرنے کو کہتے ہیں تواصی بالحق. اور حق کی پہچان یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے جتنا بڑا حق اتنی بڑی مخالفت، اگرچہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، جن کو لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے، آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جا صادق جا الامین. جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تو وہی دشمن بن گئے. اس موقع پر خود بھی صبر کرنا اور اپنے صحابہ سے بھی کہنا اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ، تمہارا آخری مقام اور ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ چار چیزیں ہماری نجات کے لیے بنیادی لوازم ہیں. انہی کی تفصیل آپ نے مختلف مقامات پہ دیکھی. اب ایک عزم جو ہے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے. ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے نا، اللہ پر تو کوئی احسان نہیں ہے. سورہ حجرات پڑھ کے آئے ہیں نا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. آپ نے اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا اللہ اور اللہ کے رسول پر کوئی احسان نہیں دھرنا. جو فارسی میں کہا گیا کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، بڑا بھول رہا ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں. منت شناس ازو کہ باخدمت بداشت ہے. اور بادشاہ کا شکر کرو، اسے خادموں کی کوئی کمی نہیں ہے. تم نہ صحیح کوئی اور صحیح، بے شمار بڑی بے روزگاری آج بھی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی. تو خادموں کی کیا کمی ہے بادشاہ کے لیے؟ تم نہ صحیح کوئی اور صحیح. اور اگر تم جو ہے اللہ نے تمہیں توفیق دے دی ہے تو اس کا احسان مانو. منت شناس ازو کے باخدمت بداشت ہے، اس کا احسان ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا فہم اور فکر عطا فرما دیا. اب اللہ سے مدد مانگنی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے اللہ میرا جو ہے میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا اور میرا مرنا تیرے لیے ہے، تیرے دین کے لیے ہے. اس لیے کہ تو نے یہ کام جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرے سپرد کیا ہے. یہ امانت میں کوشش کروں کہ اس امانت کی ادائیگی میں سرخرو ہو سکوں، تاکہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور روز قیامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لے کہ یہ میرا امتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات
جزاکم اللہ خیر.